السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج، اس میں تین باتیں ہیں۔ ایک تو ہے قدرتی علاج، دوسرا ہے شرعی علاج، اور تیسرا قدرتی و شرعی۔ تو ہم پہلا قدرتی علاج پڑھ رہے تھے تو اس میں سے 10 باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ 11ویں بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت کی خشکی کے علاج اور اسے نرم کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ تم لوگ سنا اور سنوت کا استعمال کرو، کیونکہ اس کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ بعض لوگوں میں اپنے مزاج کے اندر جو ہے نا بڑی خشکی ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے یہ علاج بہت اچھا ہے۔ تو سنا کا جو نام یہاں پر آیا ہوا ہے، عام طور پر اردو میں اس کو سنا مکی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور سنوت زیرہ کو کہتے ہیں۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سرموں میں سے بہترین سرما اثمد ہے، جو آنکھوں کی صفائی کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سویرے عالیہ، یہ مدینے میں ایک ایریے کا نام ہے، تو ویسے عالیہ کا کھجور، مدینے کا کھجور، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو وہ میسر نہ ہو، بعض روایتوں میں عجوا کھجور کا بھی ذکر ہے۔ شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ میسر نہ ہو، کوئی بھی کھجور اس اعتبار سے کھائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جو شخص صبح سویرے عالیہ، مدینے کے ایک محلے کا نام، وہاں کے 7 کھجوروں کو کھایا تو اس دن اسے کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں دے گا۔ بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے یہ، اور یہ ساری باتیں جو پیش کی جا رہی ہیں صحیح حدیثوں کے حوالے سے ہی ہیں۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور مت کرو، کیونکہ انہیں اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں پر ذرا؟ بعض دفعہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو اندرونی بخار ہوتا ہے، یا کچھ ایسی طبیعت کے اندر خرابی ہوتی ہے کہ منہ پورا پھیکا پھیکا ہے، یا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، زبردستی اس کو کھلاتے رہتے ہیں۔ کہنا چاہیے کچھ تو کھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں بغیر کھانے کے نہیں لے سکتے، لیکن اتنا بھی زیادہ زبردستی نہ ہو کہ اس کا کوئی دوسرا ہی رخ اختیار کرے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم کو پتا چلا کہ اللہ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم لاحق ہونے کی وجہ سے کھجور کھانے سے روکا، لیکن پھر چند کھجوروں کے کھانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آشوب چشم لاحق ہونے پر رطب، تازہ کھجور کھانے سے منع فرمایا۔ اب اس حدیث کے اندر آشوب چشم آپ لوگ جانتے ہیں، آنکھیں آنا کہتے ہیں۔ آنکھیں بالکل سرخ ہو جاتی ہیں اور پانی بہتا رہتا ہے، اس میں سے کچھ نکلتا بھی ہے بعض لوگوں کو، تو یہ آنکھیں آنا، آشوب چشم، اس میں کچھ پرہیز، اور پرہیز کس چیز سے؟ بالخصوص رطب، تازہ کھجور۔ اور ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بہت تھوڑے مقدار میں کھانے کی اجازت دی۔ اور یہاں آپ نہ بھولیں، آج کل تو ہمارے پاس کھجور ہم شوق کے لیے، برکت کے لیے، سنت کے لیے افطاری میں سمجھ کر کھاتے ہیں، ہے نا؟ ہماری اصل غذا کھجور نہیں ہے نا، لیکن اس زمانے میں کھجور ہی اصل غذا ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ بالکل روٹی کے عادی ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ جب تک کبسا نہ کھائیں، جب تک چاول بنا کے نہ کھائیں تو پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اس طرح کا رواج نہیں تھا اس زمانے میں، کھجور ہی ان کی اصل غذا ہوا کرتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کم مقدار میں کھانے کی اجازت دی۔ نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے کے برتن میں مکھی گر جائے، خاص طور پر یہ کھانے کے برتن سے مراد ہے کہ کوئی لیکوڈ، پانی جیسی چیز میں، چائے ہو، دودھ ہو، کوئی مشروب ڈرنک وغیرہ، تو اسے ڈبو دے، اس لیے کہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے بازو میں شفا، اور وہ جب گرتا ہے تو وہ اپنے بیماری والے پر سے ہی اس کے اندر گرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کو ڈبو دیں گے تو اینٹی بیوٹک کی طرح سے کہیے، یا اینٹی پروف وغیرہ جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں، تو وہ الحمدللہ اللہ رب العالمین اس کا بدل بنا دے گا۔
ابھی 15 نمبر میں جو ہم نے حدیث سنی ہے اس کے اندر ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ پرہیز، رطب کھانے سے منع کیا نا، تو یعنی بعض بیماریوں میں ہمیں پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 17 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ بیمار کے دل کے لیے آرام دہ ہے، اس سے اس کے بعض غم دور ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ پریکٹیکل ہم نے بھی کر کے دیکھا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ صرف اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کیا حساب ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث آتی ہے کہ جس کے گھر میں کسی کی وفات ہوتی اور وہ لوگ بڑے غم زدہ ہوتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا تلبینہ بنا کر ان کے گھر میں بھیجتی اور ان کو پلاتی تھی۔ تلبینہ یہ جو کے آٹے سے بنایا جاتا ہے۔ 18 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اب یہ کلونجی کا استعمال یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، بخاری مسلم کی کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اب جو اس کے ماہر حکیم ہوتے ہیں ان سے پتہ کرنا چاہیے کہ کس بیماری کے لیے اس کو کیا طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ کل کے درس میں بھی کئی مرتبہ یہ بات آئی، علم ہونا چاہیے لیکن عین استعمال کے موقع پر اس فن کے تجربے کار سے اس کا طریقہ استعمال معلوم کریں۔ 19 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑھی سے اسی طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی بھی آدمی اپنے بیمار جانوروں کو صحت مند جانوروں میں نہ ملائے۔ نمبر 20 وفد ثقیف میں ایک کوڑ میں مبتلا شخص تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر بھجوایا کہ تم واپس چلے جاؤ کیونکہ ہم نے تم سے بیعت کر لی ہے۔ اب ذرا یہاں رکیں، ذرا 1 منٹ کے لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام پہلے ہمیں یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ ہر نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالی۔ کسی کے اندر ہم اس طرح کا کوئی اختیار تھوڑا سا بھی نہ مانے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اور آج بھی بہت سارے لوگ کچھ بیماریوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ عیوب کو دیکھ کر ایسا سمجھتے کہ خلاص اب اس کی وجہ سے ہی یہ بیماری ہے، ہم تو بہت اچھے تھے لیکن اس کی وجہ سے ہی بگڑ گئے، اس کی وجہ سے ہی ہمیں بیماری آئی۔ تو ایسے مضبوط عقیدے میں ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات بھی خراب کر لیتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کے ڈبل ٹربل حق ہمارے اوپر ہو گئے، ان سارے حقوں کو فراموش کر دیا، اور ان سب سے بڑھ کے غلط عقیدہ جو اس کے دل میں بیٹھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا نفع نقصان کا مالک ہے، اس عقیدے کو پہلے اسلام نے ختم کر دیا۔ اس لیے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، خاص طور پر محرم سفر وغیرہ کے مہینے میں جو تقریریں ہوتی ہیں اس کے اندر، کہ کوئی چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے، کوئی متعدی بیماری نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں حدیث سن رہے ہیں آپ کہ کوڑھی والے شخص سے ایسے ہی بھاگنے کا حکم دیا جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو یہ اسلام کا معتدل نظام ہے، عدل و انصاف والا طریقہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اصل سبب اللہ کو جانو، اللہ پر اپنا عقیدہ پختہ رکھو، لیکن دنیا کے اعتبار سے نقصان جس میں ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو، فائدہ جس میں ہے اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو اب کورونا وغیرہ کے حالات میں بھی کہہ لیجئے، یا بعض دفعہ کچھ موسمی بیماریاں ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ یہ ایک سے دوسرے میں پھیلنے کے خطرات ہوتے ہیں، نہیں پھیلتے ایسی بات نہیں ہے، پھیل سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی اجازت سے۔ اس لیے اپنا ایمان بھی درست ہو اور ہم اپنے اسباب کو بھی اختیار کریں۔ بعض بیماریاں کھجلاہٹ کی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہنچ سکتی ہیں، بعض بیماریاں مچھروں سے ایک دوسرے میں پھیلتی ہیں، کچھ بخار وغیرہ قسم کے ہیں۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ انشاءاللہ کسی غلط فہمی میں نہیں پڑیں گے۔ اب آئیے طریقہ علاج میں دوسرا طریقہ شرعی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔
اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دعا پڑھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا ہے بالخصوص نظر بد کی۔ اور اسی طرح سے اگر کبھی پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کو فلاں شخص سے نظر لگی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کہ اگر یہ پتہ چل جائے، کبھی کبھی پتہ چل بھی جاتا ہے یا خود کہہ بھی دیتا ہے انسان یا کسی کو حالات سے تجربہ بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اس شخص کو جس کی نظر لگی ہے نہلایا جائے اور وہ پانی اس کے اوپر ڈالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک باندی کے چہرے پر صفعہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رقیہ کروا دو کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔ صفعہ کہتے ہیں جنات کی نظر لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اتنا لال ہوتا ہے کہ اس میں سیاہی مائل وہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے جب انہوں نے بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کو سورہ فاتحہ کے ذریعے جھاڑ پھونک کیا اور وہ شفا پا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورہ فاتحہ بھی رقیہ ہے، یعنی اس کے ذریعے دم کر سکتے ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے گزشتہ رات بچھو نے ڈنک مار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا اگر تم نے پڑھ لی ہوتی لم تضرک، تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج آسان، نفع بخش، قدرتی اور شرعی دونوں طریقوں سے علاج۔ جب کوئی انسان شکایت کرتا یا اسے کوئی زخم یا پھوڑا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو زمین پر رکھتے، اور بعض روایتوں میں کہ پہلے اپنے زبان پر اس طرح سے تھوڑا سا لعاب تھوک ہلکا سا لگ جائے، پھر اس کے بعد اس کو زمین پر رکھتے، پھر اسے اٹھا کر اس بیمار شخص کے جسم میں جہاں تکلیف ہے وہاں رکھتے، اس کے بعد پڑھتے یہ دعا بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، یہ پوری دعا ہونے تک انگلی کو اسی درد کی جگہ پر رکھتے۔ اب اس کے اندر دیکھیے آپ غور کر رہے ہیں، دعا بھی ہے ایک قدرتی طریقہ بھی ہے۔ اب علماء اس میں بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کی برکت بھی ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ میں اگر ہم لوگ بھی پڑھیں تو لعاب کے ساتھ ساتھ زمین کی مٹی کے ساتھ اس طرح سے کریں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس پر پورے ایمان و یقین کے ساتھ کریں، اللہ فائدہ پہنچائے گا۔ بعض صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو جسم کے تکلیف والے حصے پر رکھو، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں پر جب انہیں کوئی بیماری اور تکلیف ہوتی تو اس طرح بھی دعا کرتے تھے، دم کرتے تھے، آپ ان پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے جاتے، اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے عیادت کرنے کے لیے تو وہاں جا کر اس کو دعا دیتے لا بأس طہور انشاء اللہ۔ یہاں پر یہ جو لا بأس طہور دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں دعا بھی ہے اور اللہ کے ساتھ امید بھی ہے۔ ساتھ طہور کا جو لفظ ہے نا، اس کے اندر 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے تم اس بیماری سے پوری طرح سے پاک ہو جاؤ، بیماری سے شفا پا جاؤ، اچھے ہو جاؤ۔ دوسرا ہے کہ تم مطمئن رہو، تم اللہ سے اچھی امید کر کے رکھو کہ اللہ اس بیماری کے سبب تمہیں گناہوں سے پوری طرح پاک کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ سبق تھا، لیکن تھوڑا سا رک جائیں۔ آج کا یہ سبق تھا اور اسی سبق کے ساتھ الحمدللہ ہماری یہ کتاب بھی مکمل ہوئی۔ اب چونکہ کل اختبار امتحان ہے نا، اور پرسوں والے دن انشاءاللہ کوشش کریں گے رزلٹ بتانے کی۔ آپ لوگ کل بھی ضرور آئیے گا اور پرسوں والے دن ترسوں والے دن بھی آئیے،
اور عموماً لوگ فطرانے کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً اس سائز کے یہ 2 ناپنے کے آلے استعمال ہوتے تھے۔ یہ سائز اس کو مد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو مد کہتے ہیں۔ اور یہ سائز اس کو صاد الف عین کہتے ہیں۔ یہ 4 اس میں ڈالیں گے تو یہ برابر لیول ہوگا اور بھر جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فطرانے کے بارے میں جو آتی ہے وہ اس کے بارے میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ہو یا دوسرے اناج، اس لیے کہ حدیث کے اندر صاف آیا ہے صاعم من طعام، طعام کے اندر کھجور کا بھی ذکر آیا ہے، زبیب کا بھی ذکر آیا ہے اور دوسرے کچھ اناج کا بھی، تو اس بھر ہم کو دینا ہے۔ اب چونکہ آج کل ہمارے خاص علاقوں میں یا سعودی عرب وغیرہ میں بھی چاول ایک مین اور غذا رئیسی کا درجہ اختیار کر چکا ہے، اس لیے ایک آدمی کی طرف سے 1 صاع چاول مسکین کو دینا ہے، اور وہ مسکین اس کے پاس بہت سارے صاع جمع ہو گئے چاول کے اور وہ حقدار ہو گیا تو پھر وہ خود بھی زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ نکال سکتا ہے، اس سے زیادہ جو محتاج لوگ ہیں ان کو دے سکتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم و دینار کی شکل میں بھی کرنسی موجود تھی۔ آج جیسے ریال، روپیہ، ڈالر، یورو وغیرہ ہیں، ویسے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی دینار اور درہم موجود تھے، اور فقراء اور مساکین بھی تھے۔ ذرا غور کریں، آج بھی ایک بھائی کے پوچھنے پر ہمیں بتا رہے تھے کہ دینار سونے کے ہوا کرتے تھے، درہم چاندی کے ہوا کرتے تھے، اور اگر سونا یہ دینار 20 مثقال 20 دینار کسی کے پاس ہے جو تقریباً 85 گرام یا 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ اللہ کے رسول نے فرض قرار دی۔ اور اگر کسی کے پاس 200 درہم ہوئے جو تقریباً 52 تولہ چاندی کے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ فرض قرار دی۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ نقود میں سے، کرنسی میں سے دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اناج میں سے اور ایک ناپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ہم اسی سنت کو فالو کریں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ غربا ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، چاولوں سے زیادہ ضرورت ان کو کپڑوں کی ہے، چاولوں سے زیادہ ضرورت ان کو کرنٹ کے بل کی ہے، چاولوں سے زیادہ ضرورت ان کو گھر میں دوسرے راشن اور سامان کی ہے، میرے بھائی ہم ان کی دوسری ساری ضروریات ہماری اپنی دوسرے پیسوں سے کریں۔ فطرانے کے ہی کھاتے میں دنیا کی ساری ضرورتیں پوری ہونے کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہم، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے عید کے خریدتے ہیں، ایک ڈریس خریدیں ان میں سے کسی کے لیے، اپنے 1 2 3 ساتھیوں کو اور بتائیں بھائی فلاں فیملی میں 4 بندے ہیں، میاں بیوی اور 2 بچے، تو میں ایک کے لیے ڈریس خرید رہا ہوں، چلیے آپ ایک کے لیے خریدیں، آپ ایک کے لیے خریدیں۔ ہمارے گھر میں ہم سیویاں لا رہے ہیں، تیل لا رہے ہیں، بادام کا کشمش وغیرہ لا رہے ہیں، ایک ایک مٹھی اس میں سے نکال کے دے دیں، 100 گرام 1 پاؤ کلو تیل اس میں سے نکال کے ان کو دے دیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے بھی اپنا وسیع ذہن بنائیں خرچ کرنے کے حوالے سے، لیکن جہاں جس چیز میں کمیت، کیفیت اور مقدار وغیرہ کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اسی طرح سے ہم فالو کریں گے، ویسے ہی اتباع کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی